ARY ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل سزاوار کی اگلی قسط میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مسکان کی معصومیت اور رضا کی ہر دھرمی لے آئی ہے اس خاندان کو ذلت کے اس دہانے پر۔ جس بات کا تھا اشر کو ڈر، آخرکار وہی ہوا، اور نکاح ہونے کے باوجود، رشتہ ازدواج میں بدنے کے باوجود بھی نہیں یقین کیا پولیس والوں نے ذرا برابر بھی اس حقیقت کا کہ وہ دونوں ہسبینڈ اور وائف ہیں، اور رات کو جب دیر تک دیکھتے ہیں دونوں کو ساحل سمندر، تو لے جاتی ہے پولیس پکڑ کر ان کو تھانے میں۔ اشر تو پہلے ہی سخت خلاف تھا ان دونوں کے اس طرح رخصتی سے پہلے میل ملاقات کا۔ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ رضا اور مسکان کو صرف فیملی والوں کی موجودگی میں یا گھر کی حدود کے اندر ملنا چاہیے، کیونکہ باہر تو کسی کو خبر ہی نہیں کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ رضا بہت کوشش کرتا ہے تھانے میں جا کر اپنا اثر و رسوخ جمانے کا کہ وہ اگر اس کو صرف ایک کال کرنے دیں تو ابھی پولیس والے خود شرمندہ ہو جائیں گے کہ وہ کس کو اٹھا لائے ہیں۔ لیکن پاکستانی پولیس تو پھر پاکستانی پولیس ہے نا، وہ بھی سخت حربے استعمال کرتے ہیں کہ یہ اپنے بیان سے مکر جائیں کہ دونوں میاں بیوی ہیں، بلکہ یہ مان جائیں کہ بغیر کسی رشتے کے یہ ساحل سمندر پر گل چھرے اڑا رہے تھے۔ مسکان تو گڑ گڑا کر اللہ سے التجا کرتی ہے کہ اس ذلت سے اس کو بچا لے، اور ایسے وقت میں اس کا وہی بھائی کام آتا ہے جس سے وہ چھپا کر ملنا چاہتی تھی، رضا کو۔ دونوں کی ضمانت دے کر جب مسکان کو گھر لے آتا ہے اشر، تو مسکان کو یاد آتے ہیں وہ سب لمحات جو اس نے تھانے میں گزارے، کس طرح سے ایک نہ سنی اتنی روبدار شکل والی تھانے دارنی نے، اور اس کو تکلیف دے کر وہ مزید بار بار یہی پوچھتی رہی کہ بتاؤ کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے، جس کا مسکان کوئی جواب بھی نہ دے پائی کہ ان کے پاس تو نکاح نامہ بھی اس وقت موجود نہیں تھا۔ رضا بھی سخت شرمندہ ہے اشر سے اور نظریں نہیں ملا پاتا۔ مسکان کی امی اور ابو بھی سخت پریشان ہو جاتے ہیں یہ سب ماجرا سن کر، اور نہایت غمگین بھی ہو جاتے ہیں کہ بہرحال پاکستانی معاشرے میں رخصتی کے بغیر نکاح کا تصور کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اور مسکان کے ابو تو پہلے ہی رضا کے ابو کے سامنے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ آپ کب تک اب رخصتی کروانا چاہیں گے، جو کہ انہوں نے ابھی تک جواب ہی نہیں دیا۔ تو اشر اب اپنے والدین کے پاس بیٹھ کر دوبارہ اسی بات پر اصرار کرتا ہے کہ اب ہمیں مزید ذرا سی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مسکان کا تو اس معاملے میں کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ وہ تو میرے سامنے رضا کو ٹالتی رہتی تھی کہ وہ اس کو کہیں نہ لے کر جائے، لیکن رضا اپنی ضد کا پکا تھا کہ اب تو رضا ہی کو اس کے سب اختیارات حاصل ہیں، اس لیے وہ یہی کہتا ہے کہ اس کی بہن معصوم ہے اور یہ سارا معاملہ صرف اور صرف رضا کی وجہ سے پیش آیا۔ اشر پہلے ہی دوپہر کو رونما ہوئے واقعہ کی وجہ سے کافی زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے، کیونکہ اس نے دیکھی ہوتی ہے اطمینان کی ایک کرن دامیہ کے چہرے پر جب وہ اس کا لون اپروو کر دیتا ہے، اور دامیہ کو تو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ فوراً ہی لون اماؤنٹ کے لیے بینک روانہ ہو جاتی ہے، اور بینک کے بعد ہی جب وہ ابھی اشر کو واقعہ ہی سنا رہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنی لنچ بریک کو قربان کر کے بینک کا کام مکمل کیا ہے، اسی اثناء میں دو نقاب پوش ڈاکو دامیہ کا بیگ لے کر یہ جا وہ جا۔ اگرچہ اس نے دامیہ کو تو کافی تسلی دی ہوتی ہے کہ خیر ہے ایٹ لیسٹ تمہاری جان بچ گئی، پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، لیکن در حقیقت وہ خود بھی تھوڑا خوفزدہ ہوتا ہے اندر سے، کیونکہ یہ تو اس کا دل ہی جانتا ہے نا کہ دامیہ یکدم اس کو کتنی عزیز ہو گئی ہے، اتنی بریو، اسٹرانگ اور انڈیپینڈنٹ لڑکی جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا بھی پورا بوجھ سنبھالے ہوئے ہے۔ ایسی لڑکی کے لیے اس کے دل میں بہت زیادہ عزت ہے، اور وہ خود بھی حیران ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسی فیلنگز ہیں اس کی دامیہ کے لیے۔ اس موقع کو خوب تصویر میں قید کیا ہوتا ہے مدیحہ نے، جو کہ موقع کی تلاش میں ہی ہوتی ہے ہر وقت کہ کس طرح سے اسے کوئی ثبوت ملے اور اشر کا کردار وہ سب کے سامنے نیگیٹو کر دے۔ کیسے وہ بھول سکتی ہے کہ اشر نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، جبکہ وہ اشر کی محبت میں یک طرفہ ہی پوری طرح سے ڈوب چکی ہے۔ دوسری طرف رضا کے دماغ پہ سوار ہے مسکان کی وہ التجا اور نفرت سے بھرپور آنکھیں جو تھانے سے روانگی کے وقت وہ اس پہ گاڑ کے جاتی ہے۔ رضا نہایت شرمندہ ہے
کیونکہ اس نے ہی دیر تک ٹھہرنے کے لیے مسکان کو مجبور کیا ہوتا ہے، ورنہ مسکان تو لنچ کے فوراً بعد سے اس کو واپس چھوڑ آنے کے لیے اصرار کر رہی ہوتی ہے۔ رضا کو تو یہی لگتا ہے کہ اب شاید مسکان اس سے زندگی میں کبھی ٹرسٹ نہیں کر پائے گی، اور رضا تو اتنا پریشان اور شرمندہ ہوتا ہے کہ مارے شرمندگی کے وہ اپنی امی کی کال بھی ریسیو نہیں کرتا کہ آخر وہ ان کو کیا ہی بتائے گا کہ وہ خاندان کی عزت کو چار چاند لگانے کے لیے تھانے میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ ابھی رات ہی کو تو اس کے فادر نے اس کے بزنس آئیڈیاز کو اتنا سراہا تھا اور اتنا اپریشیٹ کیا تھا کہ کس طرح سے رضا تن تنہا اتنے اہم ڈیسیجنز لے رہا ہے اس بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے، اور جب انہوں نے اس کا سہرا مسکان کے سر باندھا ہوتا ہے تو اس بات سے مدیحہ جل بھن کر کہتی ہے کہ کریڈٹ تو بھائی کو ملنا چاہیے، جبکہ اس کی محنت کا کریڈٹ آپ مسکان کو دے رہے ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ مدیحہ نے مسکان اور رضا کا رشتہ کبھی بھی قبول کیا ہی نہیں، اور اس بات سے تو وہ اور بھی جیلس ہو جاتی ہے کہ اس کے گھر والے بھی اب آہستہ آہستہ مسکان کے مداح ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا بھائی تو اسے لگتا ہے کہ پہلے سے ہی مسکان نے اپنے قابو میں کر لیا ہے، پھر اس کی ماں کو، اور اب فائنلی اس کے فادر کو بھی مسکان اپنے جال میں پھنسا چکی ہے۔ اور مدیحہ میں تو یہ گن ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنا گرویدہ کر لے۔ اس نے تو مسکان کے بھائی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی نہایت ہی کوئی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں۔ ابھی تو اس کا وہ راز کھلنا بھی باقی ہے جو وہ ایک نئے فون اور نئی سم سے مسکان کے بھائی اشر کو پھنسانے کے چکروں میں ہے۔ اور ایک یہ کیریکٹر ہے دامیہ کا بھائی، جس کو بس اپنی ہی پڑی ہوئی ہے۔ اس کو یہ نہیں علم کہ اس کی بہن بیچاری کتنی زیادہ محنت سے کما کر لاتی ہے، بس اس کا دل اگر 1 لاکھ کے لہنگے پر آیا ہے تو اس کو تو وہی چاہیے، اپنی اس حور بانو کے لیے جس کے گھر ٹھکانے کا بھی نہیں معلوم، اور وہ اس سے شادی کے لیے بھی اتنا مرا جا رہا ہے۔ نہ صرف مرا جا رہا ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوہ ماں اور گھر کی کفیل یہ اکلوتی بہن دھوم دھام سے اس کی شادی کے انتظامات کرے۔ ایسے بغیرت بھائی سے تو بھائی کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دامیہ کا بیگ بھی اس کے بھائی نے ہی چوری کروایا ہو، کیونکہ اس کی ہونے والی بیوی نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ دامیہ اچھا خاصا کماتی ہے، اور یہی وہ سوچتا ہے کہ شاید دامیہ مجھے اپنی ساری تنخواہ کے بارے میں نہیں بتاتی۔ تو دیکھتے ہیں دوستو، آخر کون ہے وہ چور جس نے دامیہ کا بیگ چرایا، اور کیا ہونے والا ہے رضا اور مسکان کی قسمت میں ان کی بڑوں کا فیصلہ۔ کیا مسکان اپنی یہ ضد چھوڑ دیتا ہے کہ مدیحہ کی شادی سے پہلے مسکان کی رخصتی کروا کر اس کو اس گھر میں لے آیا جائے، یا اپنی ضد پر قائم رکھ کر اپنے رشتے کو خطرے میں ڈالتا ہے؟ مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔